ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محترم مشائخ اعظام، خواتین و حضرات اور جملہ سامعین و سامعات، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اور اس کے اذن سے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے میں نے آج کی گفتگو کے عنوان کے طور پر سورہ مریم کی کہ پہلے رکوع کی چند آیتیں تلاوت کی، وہیں سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر خطاب فرمایا ہے۔ ایک خطاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا قرآن ہے، پورا قرآن کتاب اللہ بھی ہے، خطاب اللہ بھی ہے، مگر کچھ مقامات ایسے آتے ہیں جہاں وہ اپنے کسی پیغمبر کو یا اپنے بندوں میں سے بندگان خاص کو حرف ندا کے ساتھ یا کے ساتھ خصوصی خطاب فرماتا ہے، تو وہ خطاب خصوصی ہو جاتا ہے۔ تو قرآن اللہ رب العزت کا خطاب عمومی ہے، اور بعض مقامات جو یا سے شروع ہوتے ہیں وہ خطابات خصوصی ہیں۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک خطاب خصوصی سے اپنے خطاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اپنے خطاب میں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اس مقام پر جو خطاب ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ابتدا کی ہے اللہ رب العزت نے اپنے خطاب کی اس مقام پر مقام نبوت کے ذکر سے، مقام نبوت کے ذکر سے اور عطائے نبوت کے بیان سے خطاب کی ابتدا کی۔ پھر اپنے ایک برگزیدہ نبی کے بچپن کی فضیلت و خصوصیت اور ان کی عظمت اور انفرادیت کا بیان کیا ہے۔ بچپن کا، نبی کے بچپن کا تذکرہ حسین کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خطاب خصوصی میں اس کے بعد پھر ان کی پوری جوانی اور حیات مبارکہ کا ذکر ان کے ذکر سیرت حسنہ کے ساتھ کیا ہے۔ پہلے ان کے مقام نبوت کا ذکر کیا ہے، پھر ان کی سیرت طیبہ کا ذکر کیا ہے، اور یہ مقام خطاب ختم جا کے کیا ہے اس نبی کے یوم میلاد کے ذکر پر۔ ابتدا کی ہے مقام نبوت اور عظمت نبوت کے ذکر سے،
خطاب کا وسط ہے بیان سیرت طیبہ پر منحصر، اور خطاب کا اختتام ہے بیان میلاد پر، اور بیان میلاد کا اختتام کیا ہے سلام پر۔ سو ہم بھی سنت الہی میں آج کی مجلس کا اختتام سلام پر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کا اختتام بیان میلاد پر کیا، اور بیان میلاد کو ختم کیا سلام پر۔ ارشاد فرمایا کہ اے یحییٰ علیہ السلام، یہ کتاب ہم نے آپ کو عطا کی ہے جو پیغام نبوت پر مبنی ہے، اس کو پوری قوت کے ساتھ، استعداد کے ساتھ اور اجتہاد کے ساتھ اور فہم کے ساتھ تھام لے۔ اور پھر فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، پھر ان کے بچپن کا ذکر ہنسی کیا ہے کہ ہم نے حضرت یحییٰ کو بچپن ہی سے حکم و حکمت دے دی تھی، فہم و بصیرت دے دی تھی، دانائی دے دی تھی، معاملے تک رسائی دے دی تھی، اجتہاد کی صلاحیت دے دی تھی، اور ہر قسم کی معرفت کی خوبیوں سے نواز دیا تھا۔ یہ سب کچھ بچپن سے عطا کر دیا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کتاب کا دیا جانا اور ان کو حکم میں نبوت اور معرفت و بصیرت جو نبوت کی فضائل میں سے ہے عطا کر دیا جانا بچپن ہی سے مذکور ہے، بچپن ہی سے مذکور ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وہ سارے فضائل اور وہ سارے مناقب اور وہ ساری عظمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو عطا کی ہیں، وہ ساری بدرجہ کمال حضور کی ذات اقدس میں جمع ہے۔ کوئی ایک فضیلت اور کوئی ایک معجزہ اور کوئی ایک اللہ کی نعمت اور کوئی ایک بزرگی بھی ایسی نہیں جو اللہ رب العزت نے کسی اور نبی کو عطا کی ہو اور حضور کا دامن اس سے خالی رہ گیا۔ تو گویا جو سب میں تقسیم کیا وہ سارا کچھ مصطفیٰ کے دامن میں جمع کر دیا، سب میں بانٹا اور آقا علیہ السلام کو سارا بدرجہ اتم اور بدرجہ کمال یکجا کر دیا۔ یہاں جو فضیلت بیان ہوئی وہ یہ کہ پیغمبر یحییٰ علیہ السلام فضیلت نبوت سے بچپن ہی سے آراستہ تھے، یہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہو گیا۔ نبوت کے فضائل اور مناقب میں سے وہ آراستہ تھے بچپن ہی سے۔ تو جب سیدنا یحییٰ علیہ السلام جو کہ صاحب شریعت رسول بھی نہیں ہیں، جو صاحب شریعت رسول بھی نہیں ہیں، اگر وہ بچپن سے فضائل نبوت سے آراستہ تھے تو تاجدار کائنات جو صاحب ختم نبوت ہیں ان کے لیے کیسے ممکن ہے کہ انہیں شرف نبوت 40 برس کے بعد عطا کیا؟ باقی نبی تو بچپن سے ہی مالا مال کر دیے جائیں اور آقا علیہ السلام کو اس شرف کے لیے 40 سال تک انتظار کرایا جائے، یہ ضابطہ و قدرت الہیہ کے خلاف ہے۔ آتیناہ الحکم صبیہ سے یہ ایک فرع، ایک نقطہ نکلا، میں نے کہا ساتھ واضح کر دوں، بات ذہن نشین ہو گئی نا۔ اب آپ کہیں گے تو پھر وہ جو بعثت ہوئی 40 سال کے بعد، تو اس میں 40 سال کی جو تخصیص ہے یہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہاں تو اس کو بھی ایک جملے میں سمجھ لیں، ملنا اور شے ہے، بتانا اور شے ہے۔ نبوت ملی پیدائش سے بھی پہلے
اور لوگوں میں اعلان کرنے کا حکم ملا جب 40 برس کی عمر ہوئی۔ وہ جس کو جب چاہے دے دے، دینے کو نبوت کہتے ہیں، اور اعلان کرنے کو نبوت نہیں کہتے، بعثت کہتے ہیں۔ تو حضور کی نبوت 40 برس میں نبوت نہیں ملی، 40 برس میں بعثت ہوئی، 40 برس میں بعثت ہوئی کہ اب لوگوں کو بتا دے، اعلان کر دے۔ تو نزول قرآن کا آغاز ہوا 40 برس کی عمر مبارک پر، رہ گیا شرف نبوت۔ حضرت یحییٰ کو تو بچپن سے ملا، اور تاجدار کائنات کو اس وقت سے ملا جب وقت بھی نہ تھا، جب عالم بشریت بھی وجود میں نہیں آیا تھا، اور اول البشر سیدنا آدم علیہ السلام بھی اپنے پیکر عنصر بشری میں وجود میں نہیں آئے تھے۔ تو نبوت تو اس سے بھی قبل کی مل چکی تھی، اور یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، جس کو درجنوں ائمہ حدیث نے الگ الگ طرق سے، اور تقریباً 40 صحابہ اور تابعین اور ائمہ نے اپنے الگ الگ طرق اور اسانید سے روایت کیا، 40 کے قریب مختلف مضامین کے ساتھ، کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا متا وجبت لکن نبوہ یا رسول اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب سے واجب اور ثابت ہو گئی؟ پوچھنے والے نے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ اللہ کے علم میں کب سے نبی ہیں، اس لیے کہ یہ سوال کرنا خود جہالت ہے، اور کوئی صحابی یہ بات پوچھ نہیں سکتا، چونکہ اگر یوں کہا جائے کہ اللہ کے علم میں کب سے ہیں تو اس سے تو اللہ کا علم حادث ہو جائے گا، اللہ کا علم حادث ہو جائے گا۔ اللہ کے علم پر کب اور کب سے کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو پوچھا بھی نہیں جا سکتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا متا واجبت، آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے، آپ کب سے نبی ہیں، کب سے نبی ہیں، یہ سوال ہے۔ سو اس وضاحت کی گنجائش ہی نہ رہی کہ اس حدیث کا معنی ہے کہ اللہ کے علم میں تب سے نبی ہیں، علم کا تو پوچھا ہی نہیں گیا، یہ تو سوال ہی نہیں۔ متا کنت نبیا فی علم اللہ، یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ اللہ کے علم میں کب سے نبی ہیں، یہ تو صحابی نے پوچھا ہی نہیں۔ اس نے تو پوچھا متا وجبت لکن نبوہ، آپ کب سے نبی ہیں، سادہ سی بات ہے، آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے، بس اتنا سوال۔ آقا علیہ السلام نے جواب دیا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جواب دیا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ سوال نے بھی نفس مسئلہ واضح کر دیا تھا، اور جواب نے واضح تر کر دیا۔ حضور نے فرمایا کنت نبیا، میں اس وقت سے نبی ہوں، اس وقت سے نبی ہوں۔ نہ پوچھنے والے نے علم الہی کی کوئی بات کی، اور نہ آقا علیہ السلام نے علم الہی کا کوئی اشارہ کیا، یہ موضوع ہی نہیں ہے، یہ موضوع ہی نہیں تھا۔ سو یہ بات جس نے کہی وہ موضوع بات کہی، وہ موضوع بات کہی، من گھڑت بات کہی، خلاف موضوع کہی۔ تو آقا نے فرمایا کنت نبیا، میں اس وقت سے نبی ہوں، وآدم بین الروح والجسد، جب کہ ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر بشری بھی تیار نہ ہوا تھا۔ یہاں یہ حدیث آپ نے سنی، اس کے اندر ایک بڑی لطیف اور دقیق بات ہے جس کو کبھی زیر بحث نہیں لایا گیا، نہ بیان میں نہ تحریر میں، بہت کم توجہ کی گئی ہے، اولو العزم اہل علم کے سوا توجہ نہیں کی گئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جب آدم علیہ السلام کی بشری تخلیق ہو رہی تھی، بین الروح والجسد کا معنی عام لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ جب اللہ پاک نے فرمایا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو جب آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، جب ان کا پیکر بشری تیار کیا جا رہا تھا تو شاید یہ فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. نہیں، یہ بات نہیں ہے، اور اگر یہ سوچ آئے تو غلط ہے. بین الروح والجسد کا معنی یہ نہیں ہے، بین الروح والجسد کا یہ معنی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں روح اور جسد میں اہل علم تشریف فرما ہیں، اور مفتیان کرام اور محققین اعظام. یہ توجہ طلب ہے اساتذہ کے لیے اور علم دین کے طلباء کے لیے. یہاں دو حدیں بیان کی ہیں، الروح اور الجسد. اور روح اور جسد کے درمیان بینونت کا ذکر ہے، بینونت، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب ایک اینڈ پر روح تھی اور دوسرے اینڈ پر ابھی بشر کا وجود تھا. یہ نہیں کہ روح اور جسم کو ملایا جا رہا تھا، یہ تو بیان ہی نہیں کیا. فرمایا ادھر روح تھی، ادھر پیکر بشری ابھی وجود میں نہیں آیا تھا. وہ جو درمیانی مدت تھی خدا جانے کتنے اربوں برس کی ہوگی، اس زمانے میں بھی میری نبوت تھی. یہاں ذکر بینونت ہے، دو اینڈز ہیں. کیا مثلا اگر یہ کہہ دیا، سنیں، کہ لندن امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہے، بین امریکہ و پاکستان، لندن. تو اب درمیان کہنے سے کچھ یہ پتہ چلا کہ امریکہ کے قریب ہے یا پاکستان کے قریب ہے؟ کوئی اشارہ ملتا ہے؟ بس امریکہ سے آگے اور پاکستان سے پہلے ہے. اب پتہ نہیں فاصلہ ادھر زیادہ ہے، معلوم نہیں فاصلہ ادھر زیادہ. اس کو بینونت کہتے ہیں، بین. اللہ نے جب روح پیدا کی، اس کے کسی زمانے کا تعین نہیں ہے. صرف ایک حدیث میں آتا ہے جس کو امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں بیان کیا، شارح بخاری نے، اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا اس حدیث کو اپنی کتاب نشر الطیب میں، اور دیگر اصحاب سیر میں امام حلبی نے بھی اور لوگوں نے بھی روایت کیا. بینونت اس زمانے کا کچھ اندازہ نہیں ہے. کئی احادیث ہیں سیدنا امام زین العابدین سے مروی ہیں اور ائمہ سے مروی ہیں جن سے تھوڑی تھوڑی خبر ملتی ہے. وہ تھوڑی تھوڑی خبر دینے والی حدیثوں میں سے ایک عرض کرتا ہوں کہ ایک روز آقا علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا ایگزیکٹلی تو پتہ کوئی نہیں کہ میں کب سے ہوں. تو جب جبرائیل کی خبر نہیں کہ وہ کب سے ہیں تو نبوت مصطفیٰ کی خبر کیسے ہو کہ وہ کب سے ہیں؟ ایگزیکٹلی تو معلوم نہیں کب سے ہوں، کتنی عمر ہے. اتنا اندازہ ہے کہ مطلع پر، اور وہ مطلع یہ زمین و آسمان کا مطلع نہیں تھا، کیونکہ اس وقت تو وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. تو نہ زمین تھی اور نہ کوئی آسمان تھے، صرف اس کا عرش تھا. تو فرمایا ایک مطلع پر ستارہ، نور کا ستارہ چمکا کرتا تھا، اور میں اس کو دیکھتا تھا، پھر وہ چھپ جاتا، پھر 70,000 برس کے بعد پھر وہ چمکتا تھا. اب وہ 70,000 برس جو ہیں، اس برس سے مراد کون سا سال ہے؟ وہ یہ 360 دنوں کا سال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس وقت تو دن بھی نہ تھے. دن بنے جب سورج بنا اور زمین بنی اور طلوع اور غروب ہوا تو 24 گھنٹے بنے، پھر دن بنا، پھر ہفتے بنے، پھر مہینے بنے، پھر سال بنا.
تو یہ تو بات اس وقت کی ہو رہی ہے جب یہ وقت بھی نہ تھا۔ اچھا اب آپ کہیں گے تو جب یہ وقت بھی نہ تھا، ماہ و سال بھی نہ تھے، تو انہوں نے جو تعین کیا 70,000 سال بعد وہ ستارہ چمکتا تھا، تو وہ کس سال کی طرف اشارہ کیا؟ ان سالوں سے مراد کون سی مدت ہے؟ ہاں، انسان اگر غور کرے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ان سالوں سے مراد وہی سال ہو سکتے ہیں جب یہ ماہ و سال ختم ہو جائیں گے تو عالم آخرت میں ایک سال شروع ہوں گے۔ جب زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج طلوع اور غروب سب کچھ ختم ہو جائے گا اور رات دن کا نظام نہیں رہے گا، تو یہ سال ختم ہو گئے نا، تو قیامت کے دن آخرت میں پھر ایک نیا دور ہوگا جس میں آخرت کے حساب سے پھر سال ہوں گے، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن۔ بھائی دن اور سال تو سورج ہی سے ہیں کہ نہیں؟ بولیے۔ تو قرآن نے کہا کہ جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت میں سورج کو لپیٹ دے گا، ختم۔ اور حدیث میں فرمایا الشمس والقمر مکوران بجدہ، چاند اور سورج اللہ تعالیٰ لپیٹ کر کاغذ کے پرزے کی طرح ختم کر دے گا۔ یہ کیلاسٹرافک کولیپس ہوگا، کولیجن آف دا یونیورس ہوگی، دیٹ وڈ بی دا اینڈ آف یونیورس۔ کوئی ستارے، سیارے، فلک، زمین، آسمان، دن رات کچھ نہیں رہے گا۔ تو یہ رات دن تو ہوں گے نہیں، تو اللہ پاک نے پھر جب رات دن کچھ بھی نہ ہوگا اس وقت کے لیے فرمایا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ گویا ایک دن ہمارے شمار کے جو آج کل کا شمار ہے اس حساب سے 50,000 سال مل کر قیامت کے شمار میں ایک دن بنے گا۔ اب اس سے قیاس سمجھ میں آتا ہے کہ جب یہ سورج اور وقت کا نظام ختم ہو جائے گا تو جو اللہ پاک ماہ و سال کا نظام آخرت میں لائے گا، غالباً اس ماہ و سال کے نظام شروع ہونے سے پہلے اسی مدت اور دورانیے کی بات ہو رہی ہے۔ تو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ کیا؟ بولیے۔ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اور اب ایک حدیث کی نص بھی بتا دوں، حدیث صحیح کی۔ وہ قیامت کا دن جو آپ کے لیے ہمارے لیے 50,000 سال کا ہوگا، وہ عاشقوں کے لیے نماز عصر کے دورانیے جتنا ہو جائے گا۔ اولیاء اللہ کے لیے، اللہ کے مقرب بندوں کے لیے وہ 50,000 سال کا دن اس طرح گزر جائے گا جیسے نماز عصر پڑھ کے کوئی سلام پھیرتا ہے۔ لوگ 50,000 سال نفسا نفسی کے عالم میں تڑپ رہے ہوں گے، اور وہ نماز عصر جتنی مدت گزرنے کے بعد دیکھیں گے کہ ہر کوئی جنت میں جا رہا ہے، دوزخ میں جا رہا ہے۔ پوچھیں گے باری تعالیٰ تیرا حساب و کتاب ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا؟ ہاں ختم ہو گیا۔ یہ 50,000 سال ختم ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ تو اللہ جو اس کے لیے ختم ہو چکے ان کے لیے 50,000 سال کی مدت ختم کر دی جائے گی۔ آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ تو گویا نظام الاوقات سارا اضافی ہے، ریلیٹیو ہے۔ کسی کے لیے کچھ ہوتا ہے، کسی کے لیے کچھ ہوتا ہے۔ تو 50,000 سال کا دن، 50,000 سال کی مدت ایک دن ہے۔ بولیے 50,000 سال کی مدت، بولیے ایک دن ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے، ایک دن ہے۔ اب جب ایک دن ہوا 50,000 سال کا، تو اس حساب سے جبرائیل امین کی بات کو سمجھیں کہ وہ 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا تھا۔ تو وہ 70,000 سال کیا ہوں گے جس میں ایک دن صرف 50,000 سال کا ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، تو 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا تھا، پھر طلوع ہوتا تھا، ڈوبتا تھا، پھر طلوع ہوتا تھا۔ اتنا یاد ہے کہ میں نے اسی دورانیے کے وقفے کے ساتھ ساتھ اس کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔
70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ جب وہ یہ بیان کر چکے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مسکرا کے، جبرائیل معلوم ہے وہ ستارہ کون تھا؟ یا رسول اللہ یہ تو معلوم نہیں ہے۔ تو فرمایا والذی نفسی بیدہ انا ذالک الکوکب، مجھے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میرا نور تھا، وہ ستارہ میں تھا۔ اب اگر آپ سمجھیں کہ سمجھ آ گئی بات، گویا آقا علیہ السلام تب سے تھے، نہیں، یہ پھر مغالطہ ہوگا۔ ارے تب سے تو جبرائیل نے دیکھنا شروع کیا، یہ کہاں لکھا ہے کہ حضور تب سے تھے؟ حضور کب سے تھے یہ تو جبرائیل امین کو بھی خبر نہیں، یہ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تب سے دیکھا۔ تو وہ کب سے تھے؟ وہ اس وقت سے تھے جب کوئی دیکھنے والا بھی نہ تھا۔ اور یہ پھر ساری باتیں تب کی ہیں جب ظہور ہوا، جب ظہور ہوا تو دیکھے جانے کے قابل ہوئے۔ تو ایک زمانہ بیتا ظہور کے بعد، اور معلوم نہیں ظہور سے پہلے جب اس نے صرف اپنے حجابات نور میں چھپا رکھا تھا اس پر کتنی مدتیں بیت گئی، جب اس نے صرف اپنے حجابات میں چھپا رکھا تھا اس پر کتنی مدتیں بیت گئی تھی۔ اب بات کو سمجھے ہیں نا؟ تو یہ وہ جو نور ہے، نور کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نور مطلق، نور قدیم، ایک ہے نور حادث۔ نور مطلق اور نور قدیم اس کا حسن ہے خالق کا، اور نور حادث مخلوق ہے، یہ حسن مصطفیٰ ہے، یہ حضور مخلوق ہے۔ تو اس نے اس نور حادث کو مدتوں اپنے حجابات عظمت میں چھپایا، اور جب اس کو ظاہر کیا تو پھر عرش پہ چمکایا، اور جب عرش والوں میں جبرائیل پیدا ہوئے تو تب سے وہ دیکھنے لگے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کب سے نبی ہونا ثابت ہے؟ بس آپ نے تو اتنا فرمایا بین الروح والجسد، درمیان میں، بس ادھر روح تھی، ادھر عالم اجسام نے آنا تھا، تو درمیان کی مدت میں ہی تو نبی تھا، درمیان میں ہی تو نبی تھا۔ تو آقا علیہ السلام تو بعثت نبوت نہیں ہوتی، یاد رکھ لیں۔ کیا؟ بعثت اعلان نبوت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اعلان نبوت ہوتا ہے۔ تو جب یحییٰ علیہ السلام کو بچپن سے فضیلت مل گئی نبوت کی، تو تاجدار کائنات کو اگر بچپن سے پیدائش سے ملے تو زیادہ فرق نہ رہا، پھر زیادہ فرق نہ رہا۔ حضور کو تب سے ملی جب نہ تب تھا نہ کب تھا۔ اب ہم جو میلاد مناتے ہیں اور آج جشن میلاد کا استقبال ہو رہا ہے، اس سے بڑی توحید کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ میلاد منانا اس سے بڑا عمل توحید دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ مخلوق میں حضور علیہ السلام سے اونچا کوئی نہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، عالم امر اور عالم خلق کی جہاں انتہا ہے وہ مقام مصطفیٰ ہے۔ مخلوق میں آقا علیہ السلام سے اونچا یا آقا علیہ السلام کے برابر مخلوق میں کوئی نہیں۔ تو ہم میلاد منا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ نبی کہ ساری مخلوق میں جس جیسا کوئی نہیں، وہ بھی خدا نہیں، خدا کا بندہ، وہ پیدا ہوئے ہیں۔ ہم حضور کی پیدائش کا یوم منا رہے ہیں، اور جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو حضور کا میلاد منانا اس دور کا سب سے بڑا عمل توحید ہے۔ اعلان کرنا ہے کہ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے، بندہ خدا مانتے ہیں۔ کیوں؟ حضور پیدا ہوئے ہیں، آج پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی اللہ کا میلاد مناتا ہے؟ بولیے۔ ہاں، اگر اللہ کا میلاد ہوتا
اور پھر حضور کا میلاد منایا جاتا تو شرک کا شائبہ ہوتا. تو میلاد تو کام ہی مخلوق کا ہے، خالق کا ہے ہی نہیں. تو جب بھی کوئی میلاد منائے گا، ارے مخلوق ہی کا تو منائے گا، خالق کا تو نہیں منایا جا سکتا. خالق تو پیدا کرنے والا ہے اور مخلوق پیدا. اس نے تو فرما دیا کہ میں اللہ ہوں اور میری شان یہ ہے کہ میرا میلاد نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ میرا کسی سے میلاد ہوا اور نہ کسی کا مجھ سے میلاد ہوا. میں اللہ ہوں اور میری شان یہ ہے کہ میرا میلاد نہیں ہے. اپنی شان بیان کی کہ میں وہ رب ہوں جس کا میلاد نہیں. اور جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. فرمایا میں رب ہوں، خدا ہوں، میرا نہ کوئی والد ہے اور نہ کوئی ولد ہے، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے. اور میرے مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ قسم ہے اس شہر مکہ کی جس میں میرا محبوب بستا ہے، ووالد وما ولد، اور قسم ہے اس والد کی جس کی پشت در پشت مصطفیٰ کا نور چلتا ہوا آیا. قسم ہے آدم سے لے کر حضرت ابراہیم و اسماعیل تک ہر باپ کی جس کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور چمکتا تھا. قسم ہے ہر اس والد کی جس کی صلب میں مصطفیٰ کا نور چمکتا تھا. ووالد، سو قسم ہے تنکیر ہے، قسم ہے ہر اس والد کی جس کی پیشانی نور مصطفیٰ سے چمکتی رہی. وما ولد، اور قسم ہے اس مولود کی جس کا میلاد اس شہر مکہ میں ہوا. چونکہ ما قبل ذکر مکہ ہے، ما قبل ذکر مکہ ہے، ورنہ والد و مولود کی قسم کھانی تھی تو شہر مکہ کی قسم پہلے کھانے کی کیا ضرورت ہے. تو شہر مکہ کی قسم اور وما ولد کی قسم، ان کے درمیان ایک ربط ہے. تو گویا بتایا میں خدا ہوں سو میرا میلاد نہیں، یہ میرا محبوب مصطفیٰ ہے، یہ بندہ خدا ہے سو اس کا میلاد ہے. سو لوگو میری عبادت کیا کرو، اس کی اطاعت کیا کرو، میری بندگی اختیار کیا کرو، اس کے میلاد کے جشن منایا کرو. یہ توحید ہے. تو استقبال ہو رہا ہے، اعلان دنیا میں ہو رہا ہے. آج پوری دنیا میں اعلان ہو رہا ہے اس بات کا کہ کل مسلمان حضور کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں. حضور کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، یوم ولادت منایا جا رہا ہے. جس کی ولادت ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا.